والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إيماننا سيد رونق جدراننا سيد إذهاننا سيد رونق زماننا ومكاننا على محمد. اللهم صل على محمد أتقانا محمد وأرفعنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم يكن حافظ ترى ناصر له كفوا أحد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. محترم
بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے جس نے انسان کو ان گنت نعمتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس کا شکر ہے کہ اس بابرکت دن کے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ابتدا سے ہی اپنے گھر میں آنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ انسان جہاں لالچ کے لبادے میں ہے، وہاں یہ انسان جلد باز اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا کی زندگی دینے کے بعد، دنیا کی نعمتیں دینے کے بعد وہ انسان کو ہدایت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں حق و باطل کی پہچان کے لیے موقع ضرور دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اخروی زندگی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ دنیاوی زندگی جو ایک عارضی زندگی ہے، جس کی حقیقت ہر کسی کے سامنے عیاں ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم، چاہے کوئی اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، چاہے کوئی اس کی ذات صفات میں شریک بناتا ہے، چاہے کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاہے کوئی سورج کو کرتا ہے، چاہے کوئی مٹی کی مورتی کو کرتا ہے، چاہے انسان سجدہ بالکل نہیں کرتا، چاہے کوئی اس کے وجود کا قائل ہے اور چاہے کوئی اس کے وجود کا ہی انکاری ہے، ہر طبقہ، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ میں بسنے والا انسان دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور کسی کو سمجھے نہ سمجھے۔ اسے اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، فانی ہے، بے وفا ہے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی۔ جو بوڑھے ہیں وہ اس پریکٹیکلی دور سے گزرے ہیں، وہ اور زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ جوانی میں تو عموماً ایک انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، غرور اور تکبر کے بند میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر تو وہ اپنی میں اور اپنے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے
اپنے پرائے میں فرق نہیں سمجھتا، لیکن بڑھاپے میں احساسات ضرور ہوتے ہیں۔ جوانی کے دنوں کی یاد، وہ طاقت، وہ توانائی، وہ پھرتی، وہ حشاشت، وہ بشاشت، اور بڑھاپے میں اگر انسان کے اندر رتی برابر عقل موجود ہو تو اسے صاف دکھائی دیتا ہے کہ اب میری اگلی منزل قبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بچے کے سامنے پتہ اس کو اپنی زندگی کا بھی نہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کے لیے یا امیدیں بڑھانے کے لیے سٹیپ ہوتے ہیں اس کے پاس کہ بھی بچہ ہوں، جوان ہوں گا، جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا، لیکن بڑھاپا لاسٹ سٹیج ہے، اس کے بعد سٹیپ کوئی نہیں۔ بوڑھا ہو چکا ہوں، اب جب بھی اگلا سٹیپ آئے گا، یا میں اللہ کے مہمان خانے میں چلا جاؤں گا یا میں اللہ کے جیل خانے میں چلا جاؤں گا۔ مہمان خانہ خوش نصیبی کی دلیل ہوگی اور جیل خانہ بد نصیبی کی دلیل ہوگی۔ قیامت سے پہلے یہ قیامت برپا ضرور ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب آتا ہے نا وقت موت کا، فرشتے روح نکالتے ہیں تو پاس بیٹھے تم لوگ اسے پکارتے ہو، بلاتے ہو، لیکن وہ تمہاری بات سنتا نہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں کی ٹک ٹکی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے فرشتوں کو آتے جاتے۔ یوں یہاں ہٹ پہ آ کے اٹک جاتی ہے روح اس کی۔ اللہ فرماتا ہے لاؤ ہاں پوری دنیا میں میں رب کے ساتھ شریک جن کو بناتے ہو لاؤ، یہاں تک میں لے کے آیا ہوں، اگر ان کے اندر طاقت ہے تو یہاں سے پیچھے ریورس پاؤں تک یہ لے کے چلے جائیں۔ اور دنیا کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، روح نکلنا باقی ہے، تو یہیں پہ زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یا تو لے جانے والے خوبصورت شکلوں اور خوبصورت لباس میں خوش آمدید کے روپ میں آتے ہیں، یا پھر قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں اور پیٹھوں پہ جہنم کے نتر مار کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ یعنی سٹیپ جو اگلا ہے وہ موت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سدھرنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ آگے انسان کی خوش نصیبی یا اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا۔ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا جائے تو دونوں زندگیاں، دنیاوی مختصر اور اخروی ہمیشگی کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر فائدہ نہ اٹھائے تو دنیا کی زندگی بھی تباہ اور آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان چونکہ ہے لالچی، ہے جلد باز اور ہے ناشکرا، یہ تین چیزیں انسان کے خمیر میں ہیں۔ لالچی ہے، لالچ کی نوعیت بدل سکتی ہے، فطرت وہی رہتی ہے۔ اگر یہ لالچ دنیا کے مال و متاع کی ہے پھر تباہی ہے، اور اگر یہ لالچ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت کی ہے، کامیابی ہے۔ لالچ وہیں پہ جگہ بدل گئی ہے، یہاں دنیا کی تھی، یہاں آخرت کی تھی، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے لگ گیا، کامیابی بن گئی۔ جلد باز ہے، جلد باز، فیصلوں میں بڑی جلدی کرتا، ہر کام بڑی جلدی چاہتا،
جو چیز سوچ لیتا ہے فوراً اسے پانے کی خواہش رکھتا ہے، جلد باز ہے۔ نہ شکرا بھی ہے، کھاتا اللہ کا دیا ہے، پہنتا اللہ کا دیا ہے، چلنا پھرنا سانس ایک ایک سانس اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن شکرانے کسی اور کے ادا کرتا ہے۔ دی ہوئی کس کی؟ اللہ کی، ہاں؟ تو شکرانے کسی اور کے ادا کرتا ہے۔ کھاتا رب کا ہے، کہتا میں کیتا ہے، میرا کمال ہے، یہ میری چال تھی، یہ میرا طریقہ تھا، یہ میری عقل تھی، یہ میرا تھا، یہ میں نے کیا، میں نے کمایا، میں نے بنایا، حالانکہ اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا تو کچھ بھی، سب کچھ کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا۔ لیکن یہ اللہ کا نام لیتا ہی نہیں، میں کیتا ہے۔ ویکھی جے پھر میری دکانداری، ویکھی جے پھر میری دکانداری، ویکھی جے پھر میری سیاست، ویکھی جے پھر میری کاریگری، دیکھا آپ نے؟ یہ میں نے کیا، نہ شکرا۔ اولاد اللہ نے دی ہے، خوشی اللہ نے دی ہے، کامیابی کامرانی اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، نام اپنا لیتا ہے، نام دوسروں کا لیتا ہے۔ اس بیماری کا علاج صرف فلاں کے پاس ہے، کہتا ہے نا فلاں ڈاکٹر کو لے دا علاج ہے، او دے ہاتھ چ شفا جے، کہتا ہے نہیں کہتا؟ وہ اسپیشلسٹ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں تنگ ہونا، مینو سمیل جی ہے نا یہ چڑھ جائے گی، جمعہ پھر 4 بجے تک تر جانا ہے، کہ بڑی مشکل نال 2 بجے آندے ہو تو کام خراب نہ کر لی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، خوشبو مہک جائے، اللہ کا گھر ہے، خوشبودار ہو جائے، لیکن کبھی کبھی یہ دھواں جو ہے نا یہ تکلیف دیتا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو نشکرہ اس طرح ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اللہ کے سامنے جھک کر ادا نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ناسمجھی اور نادانی میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر تو یہ کام کرے عقل مندی اور ہوشیاری اور جان بوجھ کر، پھر تو یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ لیکن کبھی کبھی نہ سمجھی میں، نادانی میں، لا علمی میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا اپنے رب کی آیات کا مذاق بناتا ہے۔ اللہ نے اتباع رسول کا حکم دیا، یہ اتباع کا مذاق بناتا ہے۔ اللہ نے نماز روزے کا حکم دیا، یہ نماز روزے کا مذاق بناتا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا مذاق بناتا ہے۔ یعنی جن جن چیزوں کے ذریعے اسے روکا گیا یا اسے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ جان بوجھ کر ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگاتا۔ اللہ نے غیبت سے منع کیا۔ کون سی محفل ہے جو ہماری جم جائے صحیح اور اس میں غیبت نہ ہو؟ چاہے مولوی ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے ٹیچر ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے وزیر ہے، سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے، کون سی محفل ہے سوائے قرآن و سنت کے درس سے اور اس میں بھی دیانت داری ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے ڈیلیور ہو،
اس کے علاوہ کوئی محفل بچتی نہیں جو جمے اور اس میں غیبت نہ ہو، جو جمے اور اس میں اتہام نہ ہو، جو جمے اور اس کے اندر الزام بازی نہ ہو۔ تو جن باتوں سے اللہ نے روکا ان باتوں کو دہرانا یہ اللہ تعالی کی اس نہیں کی توہین ہے۔ جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان باتوں کو کرتا بھی نہیں اور اس کا مذاق بناتا ہے تو یہ چیزیں اس امر کی توہین ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے تو ایسے لوگ بدبخت اور بد نصیب جن کی ویڈیوز آپ نے اپنے موبائلوں میں آپ نے دیکھی ہوں گی، جو نماز مصلی بچھا کے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے پیچھے ڈولکی کی ٹاپ پہ رقص کرتے ہیں نماز کی حالت کے اندر اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ تو یہ وہ بدبختی ہے کہ ایک تو اس حکم کو پورا نہ کرنا اور دوسرا اس کی توہین اور اس کا مذاق بنانا، تیسرا ہے اس کے اندر نکتہ چینیاں کرنا۔ انج نہیں سی ہونا چاہیے، انج نہیں سی ہونا چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے احکامات اور حدود اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ اسلام نے کسی چیز سے منع کیا اس کا مذاق بنائیں گے، اسلام نے منع کیا مذاق بنائیں گے، باہر برآمدے میں رکھ دو، برآمدے میں صحیح دے گا، برآمدے میں رکھ دو۔ اللہ نے منع کیا کس چیز سے؟ اللہ نے منع کیا ان رسومات سے جن کا تعلق خوشی اور غمی میں میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ ہم نے ان رسومات کو کیا اور سنت کی توہین کی، ان رسومات کو کیا اور سنت کی توہین کی۔ بڑے بڑے مسلمان آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، او جی شادی یہ کڑی دی منڈے دی ہیں، جے باجے نہ وجن ٹول نہ وجن تے رشتے والے رشتے دار کہندے نے اسی کو ماتمے تے آئے ہیں، ہم کو فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں، ورے دیہڑے نے ویاہ کو بار بار ہوندے نے، پھر اس میں تعویلیں اپنی طرف سے کریں گے۔ اور چار دیواری وچ ہوئے تے خیر ہے، چار دیواری، یہ چار دیواری والی جو توجیہ میری سمجھ سے باہر آئی، یہ دلیل چار دیواری والی کس نے نکال لی ہے؟ آپ پردے پہ گفتگو کریں، آپ کو پردے پہ مسلمان نکتہ چینیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جی پردہ دل دا ہونا چاہیے، آنکھیں چ حیا ہونی چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم نے سب سے پہلے توہین کی ہے اپنی ماں کی، نبی کی بیویوں کی، پیغمبر کی بیٹیوں کی، اور پھر اصحاب پیغمبر کی بیویوں کی بیٹیوں کی توہین کی ہے۔ اللہ نے تو کہا میرا محبوب پہلے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، پھر ایمان والیوں سے کہے گھر سے نکلے تو اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرے۔ ہم نے چہرے بھی نہ ڈھانپے، الٹا ان چیزوں کی توہین کی، نکتہ چینیاں نکالی اس میں سے۔ یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بولو، یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کاروبار کے اصول بتائے، ہم نے ان میں سے جو ہماری پسندیدہ تھے نکال لیے، جو ہمارے دل کو نہیں بھائے ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے، اور پھر اس میں بھی نکتہ چینیاں اور اس میں بھی ان کا مذاق بنایا۔ آج آپ کو بڑے بڑے مسلمانوں کی دکانوں پہ لکھا نظر آئے گا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، نظر آتا نہیں آتا؟ بولو بولو، لکھا ہوتا نہیں لکھا ہوتا؟ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تبدیل بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول کاروبار کا محمد الرسول اللہ سے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی واپس کرنے آ جائے تو چہرے کے تیور بدلنے نہیں چاہیے،
اللہ کے نبی نے فرمایا مال میں عیب ہے تو خریدار کو خریدنے سے پہلے اطلاع دو کہ میرے مال میں یہ عیب ہے. دیندہ کوئی اطلاع؟ میرے نبی نے فرمایا دودھ میں پانی مت ملاؤ. یہ تعویلیں پیش کرتا ہے پانی نہ ملائیے تے کھل پوری نہیں ہوندی، پانی نہ ملائیے ونڈا نہیں تے پورا ہوندا، پٹھے کتھوں پائیے کھل کتھوں پائیے چوکھر کتھوں پائیے، پانی نہ ملائیے تے اے نہیں ہوندا، پانی نہ ملائیے تے اے نہیں ہوندا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ ہاں. چوکھر کے پیسے پورے نہیں ہوتے، کھل کے پیسے پورے نہیں ہوتے، فلاں چیز کے پیسے پورے نہیں ہوتے. ملاوٹ پہ ملاوٹ، ملاوٹ پہ ملاوٹ، اور پھر ان کے اندر نکتہ چینیاں، پھر ان کے اندر شریعت کے احکامات کے اندر. آ جائیے تھوڑا جا داڑھی والے مسئلے تے بھی ہیں ہلکا جہا ایویں گلاں جو ساریاں شروع ہوئی ہیں تو نکا نکا اس تے بھی آئی ہے. داڑھی منڈانا حرام، داڑھی ترشوانا ایک بالش سے کم حرام. ہم نے منڈوائی بھی، کتروائی بھی، اور پھر اس پر اپنی ذاتی دلیلیں بھی دی جن کا تعلق محمد الرسول اللہ سے نہیں. پھر اس کے ڈیزائن بنائے ہم نے، ڈیزائن بنائے ہم نے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا سر مت منڈواؤ، آدھا سر مت منڈواؤ. چیزیں بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، نسیان کی بیماری لگتی ہے. اساں جا جا نائی نو آکھیا منڈے دی کر ہاں پیالہ کٹنگ، کر ہاں، کہا نہیں کہا؟ کہا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے ناشکریاں کی. ناشکری صرف اس کو نہیں کہتے، یہ تمام ناشکریاں. اب آئیے، ٹائم چونکہ جمعے کا تھوڑا ہوتا ہے، اب آئیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. کیونکہ ہمارا چونکہ تعلق قرآن کی اشاعت اور رسول اللہ کی سنت کی اشاعت سے ہونا چاہیے. تو اشاعت توحید و سنت یہ اعزاز ہے کہ قرآن و سنت کی اشاعت کرنا. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے اس مسئلے میں؟ ذرا سنیے گا اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا ہے اس مسئلے کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، جب تم دیکھو ان لوگوں کو، جب تم دیکھو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یخوضون فی آیاتنا، جو نکتہ چینیاں کرتے ہوں، جو مذاق بناتے ہوں، جو مذاق اڑاتے ہوں، جو ناشکریاں کرتے ہوں، جو نکتہ چینیاں کرتے ہوں. کس میں؟ فی آیاتنا، ہمارے احکامات میں. آئی بات کہ نہیں؟ جو نکتہ چینیاں کرتے ہوں، جو مذاق بناتے ہوں، ہماری آیات، ہمارے احکامات میں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.
اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، سمجھا رہا ہے امت کو۔ اللہ دیا ٹوپیاں پھر کوئی لیا کے لگ چڑھتا ہے، اللہ اس ٹوپی میں کوئی سواب نہیں ہے، اتار دو اسے، اٹھ قسم ہے سارے کو لے کے باہر پھاڑ کے سٹ کی دے۔ اللہ اللہ یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات احکامات میں، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات میں، میرے محمد کریم کی بتائے ہوئے طریقوں میں نکتہ چینیاں نکالتے ہوں، جب ایسے لوگوں کو دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لو، ان سے بولو، ان سے منہ موڑ لو، ان سے منہ موڑ لو، انہاں نال تعلق بناون دی لوڑ کوئی نہیں، ان کے ساتھ شامل ہو کر یا ان کے بیچ بیٹھ کر وہ جو مذاق بنا رہے ہیں احکامات کا، وہ جو مذاق بنا رہے ہیں میرے محمد کے طریقے کا، وہ جو مذاق بنا رہے ہیں اصحاب پیغمبر کا، وہ جو مذاق بنا رہے ہیں قرآنی آیات کا، تم اس کا حصہ مت بنو ایمان والو۔ اور میرا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق جب بنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، خبردار اس محفل میں بیٹھنے کی ضرورت، اس محفل میں بیٹھنے کی ضرورت کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ اپنا موضوع گفتگو چینج نہیں کر لیتے، بدل نہیں لیتے، اپنی گفتگو بدلتے نہیں، باز نہیں آ جاتے، باز نہیں آ جاتے، تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت، گپ شپیاں لگانے کی ضرورت، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت۔ اب بتاؤ جو خود ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوں ان کی کیفیت و حالت اللہ کے نزدیک کیا ہوگی؟ یہ تو ان سے بچنے کا حکم اس کو ہے جو اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑاتا، منع کا حکم اس کو ہے۔ پانی دودھ میں ملا کر بیچنے والے کو منع کا حکم نہیں ہے، خود دا لگا کے سودا بیچنے والے کو یہ حکم نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے کو یہ حکم، بولو بولو، رشوت لینے دینے والے کو یہ حکم نہیں ہے، جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے کو یہ حکم نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے کو یہ حکم نہیں ہے، اللہ کے احکامات اور پیارے پیغمبر کے طریقے کی توہین کرنے والے کو یہ حکم نہیں ہے۔ حکم اس کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہے، جس کے دل میں عزت رسول ہے، جس کے دل میں، بولو جن کے دل میں ہے، بولو جس کے دل میں کیا ہے؟ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس دل میں عزت رسول ہے
کیا وہ انسان اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کر سکتا ہے؟ بولو، کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مار تو سکتا ہے، موت کو ترجیح دے سکتا ہے، وہ کبھی بھی پیارے پیغمبر کی سنت کی توہین نہیں کر سکتا۔ وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی کمائی میں حرام کی آمیزش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھوک، پیاس، تکلیف، مصیبت، پریشانی، موت کو ترجیح دے سکتا ہے، وہ کبھی ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا دامن چھوڑ نہیں سکتا جی۔ لیکن جنہوں نے کسی زاویے میں آ کر کسی ایک سنت کی بھی توہین کی ہے اور ہیں بھی مسلمان، اپنے آپ کو کہے بھی کلمہ گو، اپنے آپ کو کہے بھی مسلمان، اور پیغمبر کی توہین کرتا ہو، توہین کا مطلب سمجھداری سے سمجھ لو۔ توہین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا نام لے کر نبی کو گالی نکالنا، معاذ اللہ۔ توہین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ ہم نبی کے نام لیوا ہو کر اگر پیغمبر کے کسی طریقے کو اپنانے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی توہین رسالت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم اس سنت کو اپنانے سے بیزاری کا، یہ یاد رکھیے گا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، پورے وثوق سے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، بالخصوص سب سے پہلے اس انسان کو کہہ رہا ہوں جو اپنے وجود پر تو انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے اپنے وجود پر، اور پھر بھی اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجانا اسے پسند نہیں، بیزاری کرتا ہے، وہ توہین رسالت کر رہا ہے، وہ توہین رسالت کر رہا ہے۔ کیونکہ داڑھی چہرے پر سجانا، تم داڑھی چہرے پہ نہیں سجاتے، تم نے مثال بنائی ہے فلاں کو، وہ دکاندار کی داڑھی ہے وہ اس طرح کرتا ہے، وہ فلاں کی داڑھی ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ اگر یہ مثال ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی دیکھو جن کی داڑیاں نہیں ہیں، وہ بھی تو حرام کرتے ہیں، وہ تم نے نہیں دیکھا، تم نے داڑھی والوں کو دیکھ لیا۔ تم نے داڑھی والوں کو دیکھنا تھا تو ابو بکر کو دیکھتے، داڑھی والوں کو دیکھنا تھا عمر کو دیکھتے، داڑھی والوں کو مثال بنانا تھا عثمان کو دیکھتے، علی حیدر کرار کو دیکھتے، حسن و حسین طلحہ زبیر کو دیکھتے۔ تم نے داڑھی والے دیکھنے تھے، میرے نبی کے بلال کو دیکھتے، وہ کیوں نہیں دیکھے؟ وہ سری لنکا دا ماتڑ وہ سپیکر پاڑ گیا تے انہوں تو سانگ لا چھڑی، وہ سپیکر مشین تو لایا زوان دا صاف کرو مسینہ، انہیں سپیکر اتاریا، تم نے اس کو آگ لگا دی، جلا دیا، تے تسی روز تیجے دن تے چوتھے دن جڑیاں داڑیاں مناندے ہو، تسی تو ہی نے رسالت نہیں پہ کرتے، تو انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مٹھی مٹھی ہپ ہپ تے کوڑی کوڑی تھو تھو، جو بات دل کو بھائی اسے قبول کر لیا، اور جو بات دل کو نہیں بھائی اسے چھوڑ دیا۔ گلاں سخت نے برداشت کریو، برداشت کرن دا مطلب ہے اس پہ عمل کرنا، برداشت دا مطلب ہے نہیں کہ چلو خیر ہے اگلا جمعہ کدھر اور پڑھ لیں گے، ہاں نہیں جاندے وے یہ شاہ بڑیاں سیدھیاں سیدھیاں گلاں داڑھی تے کردے نے، اگلے کدھر اور پڑھ لیں گے، گل تے پھر اتھے یہی ہے جتھے بھی پڑھو، سیدھی سیدھی بات ہوتی اس لیے ہے، تزکیہ ہوتا ہی تب ہے، تزکیہ تب ہوتا ہے، اور پھوڑا ہے نا، پھوڑا ناسور ہے،
اور پھوڑا آرام دہ اس وقت بنتا ہے جب اسے کٹ لگے، جب اسے کٹ لگے، جب مریض کو تکلیف ہو، پھر اس کی صفائی ہو، اس کا فالتو گلا سڑا حصہ کاٹا جائے۔ وقتی طور پہ تو بہت تکلیف ہے، لیکن پھر دائمی نجات مل جاتی ہے، پھر دائمی نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، خدا کی قسم قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، جس بندے نے جس حالت میں میرے نبی کی کسی ایک سنت کو سمجھ کر پھر اسے اپنانے سے بیزاری کا اظہار کیا، اس نے توہین رسالت کی، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ سید ہے، جٹ ہے، راجپوت ہے، ذمہ دار ہے، ملک ہے، کوئی بھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، اگر اس نے مسلمان ہونے کے حیثیت سے میرے پیغمبر کی کسی ایک سنت کو سنت جان کر سمجھ کر پھر اپناتے ہوئے بیزاری کا اظہار کر دیا، ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، تو اس نے توہین رسالت کر دی۔ اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ کے داڑھی منان والے آکھن یا کتروان والے آکھن کہ اسی داڑھی کیوں نہیں رکھتے، سنت سمجھ کے رکھن تے دل نہیں کرتا، اور بیزاری کی ہے۔ سنت سمجھ کر اللہ کے پیغمبر کی نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی سنت، فطرت خدا بندی سے بیزاری کا اظہار، اللہ کی توہین، رسول اللہ کی توہین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے جب دیکھو ان لوگوں کو جو میرے احکامات اور شریعت کے اندر نکتہ چینیاں کرتے ہوں اور تعویلیں دیتے ہوں، یہ دیندے نے تعویلاں، اپنے کولوں بنائیاں سنداں تے اپنے کولوں کڑیاں گلاں، حکا پیندیاں گل ذہن چاہ گئی، اس آکھیا بھی دلیل ہے، سگڑ پیندیاں گل ذہن چاہ گئی، شیطان نال ہی ہے نا، وہ تھاپڑے دیندا تے نویاں نویاں گلاں بنا کے سٹدا ذہن، آندا کارے نو بھی پیٹ، او دین وچ داڑھی ہے، داڑھی وچ دین نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں، نکتہ چینیاں کی، اور ان نکتہ چینیوں کی وجہ سے اللہ نے حکم دے دیا، او کائنات کے لوگوں خبردار خبردار، میں اللہ کے ہاں عزت صرف اس کی ہے جس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی عزت اور محبت ہے، جس کے دل میں عزت محمد الرسول اللہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی تہجد نہیں، نماز نہیں۔ میرے نبی کی سنت سے بیزاری ایمان کے نکل جانے کی پہلی سیڑھی اور سبب ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک بندہ اس نافرمانی، اس گناہ سے، اس بےہودگی سے، اس نکتہ چینی سے، اس مذاق سے باز نہیں آتا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ منہ لگانے کی ضرورت، سمجھو، منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری سٹیج وہ بھی سنیے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، او کدی کدی انج وی ہوندا ہے بندہ بھول جاندا ہے، بندہ بولو بھول جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے،
پھر اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے جہاں نبی کی توہین کرنے والے، اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے جہاں اللہ کے احکامات کی توہین کرنے والے، اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا مذاق اڑانے والے نکتہ چین بیٹھے ہوں، اسے یاد نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے شیطان ان کو بلا دیتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جس وقت یاد آ جائے او ہائے بدقسمتی، یہ تو وہ ہیں جو نبی کی توہین کرنے والے، یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی سنتوں میں نکتہ چینیاں نکالنے والے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کے احکامات کا مذاق بنایا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے شریعت رسول کی توہین کی۔ یاد آ گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یاد آ جائے لا تقعد، اٹھ پے اتھوں انہیں عزت نہ ویکھی پیا، ہون میں اٹھیا تے چودھری ہری ناراض ہو جان، جے میں اٹھیا تے سیاسی بندہ ناراض ہو جائے گا، جے میں اٹھیا تے لمبڑدار ناراض ہو جائے گا، جے میں اٹھیا تے فلانا صوفی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے ایک طرف انہاں دی ناراضگی ہے تے ایک طرف میں رب دی ناراضگی ہے۔ جنوں برداشت کر سکنا ٹھیک ہے، تو اللہ دی ناراضگی نو کچھ نہیں سمجھدا ٹھیک ہے، راضی کر انہاں نو۔ تے جے تیرے نزدیک تیرے خدا تے او دے رسول دی ویلیو زیادہ ہے تے پھر نبی تے اس دے خدا دی احکامات تے طریقیاں دی توہین کرن والیاں کول بہن دی ضرورت کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ احکامات تو ان کے لیے ہیں جو مطیع و فرما بردار ہیں اور قرآن و سنت کے احکامات پہ عمل پیرا ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم میں سے تو ہر کوئی کسی نہ کسی داو میں رہتا ہے۔ دکاندار اپنے داو میں، ذمہ دار اپنے داو میں، ملازم اپنے داو میں، سرمایہ دار اپنے داو میں، ریڑی والا اپنے داو میں، وہ اپنے داو میں رہتا۔ انہیں شاپر ہی کالے رکھے انہیں پتہ ہی نہ چلے، ہاتھ دی صفائی نال پاندا تے نال دے نو اکھ مار کے آندا سنا کڈے نے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر بعد اذان ہوندی ہے تے آندا آؤ یار نماز پڑھن چلیے۔ دسو اس نماز دا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں جس جسم دی پرورش حرام دے لقمے نال ہووے، اس جسم دا ایک لقمہ کھادا 40 دن اللہ دا عمل قبول نہیں کردا۔ 40 دن یہ احکامات یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، آپ کے سامنے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 سے میں شروع ہوا ہوں پڑھنا، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھیے گا، کسی کا بھی ترجمہ دیکھیے گا، ریسرچ کیجئے گا کہ ترجمہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا یاد آ جائے، تمہیں یاد آ جائے کہ یہ بندے تو دین محمدی کی توہین کرنے والے ہیں، فوراً اٹھ جاؤ۔ یہ تمہاری نفرت، یہ تمہاری ناراضگی، یہ تمہارا اٹھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرف مجسم عالم ظلم مقصد و علت ہادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من احب للہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَطَاعَ لِلَّهِ مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔
اور لوگو من احبا للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، وَأَطَاعَ لِلَّهِ، جس نے کسی کو کچھ دیا تو دیا بھی اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، دینے سے روک لیا ہاتھ تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، سن لو لوگو، اس بندے کا ایمان اللہ کے ہاں مکمل ہو گیا۔ جس نے محبت کی للہ، جس نے بغض رکھا للہ۔ تو یہ جو اٹھنے کا حکم ہے یہ ذاتی رنجشوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ للہیت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ للہیت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یاد آ جائے اٹھ جاؤ، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مع القوم الظالمین، ان ظالمان نال۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ ظلم لے غیری ہی یا ظلم لے نفس ہی؟ یہ ظلم لے نفس ہی ہے، ظلم لے ذات ہی۔ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے توہین رسالت کر کے، جنہوں نے پیارے پیغمبر کی شریعت اور سنت کی توہین کر کے، اللہ کے احکامات کی توہین کر کے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جہنمی بن چکے۔ ظالم تو یہ تھے، ہم نے غیر مسلم بندے کو، اور جسے ہماری اردو میں لکھے الفاظ کی سمجھ بھی نہ تھی، اس کے سٹیکر پھاڑنے پہ ہم نے اسے جلا دیا۔ توہین، اور سانپ مار کر مرے ہوئے سانپ کو شریعت محمدی میں آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے زندہ انسان کو جلا دیا، زندہ انسان کو، ادموئے کو جلا دیا، پھر مسلمان کے مسلمان، پھر عاشق کے عاشق۔ اور خود ہم نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر کی ان سنتوں کو جو ہمیں آسان لگی اور نفع بخش لگی، ان کو قبول کر لیا، اور جو سنتیں میرے اور آپ کے مزاج کے مخالف تھیں انہیں ہم نے سنت سمجھ کر چھوڑ دیا، اور بڑے فخر سے یہ کہہ کر مذاق اڑایا، سنتی ہے نا، فرض تے نہیں نا۔ کہا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں؟ بولو، کہا کہ نہیں؟ سنتی ہے، فرض تے نہیں نا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ او متقیو، اگر تم اس طرح کرو گے تو قیامت کے دن ان بے ایمانوں کے گناہوں کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، اگر تم ان کے ساتھ مل کر خود مذاق تو نہ اڑاؤ میرے محمد کی سنتوں کا، خود مذاق تو نہ اڑاؤ میرے قرآن کی آیتوں کا، لیکن ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یاد رکھو جتنا وبال ان پر ہے اتنا تم پر بھی ہوگا، کیونکہ تم ظالم کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ پر فخر کر رہے تھے، اتنا عذاب تھے تم پر۔ ہاں اٹھ جاؤ، علیحدگی اظہار کرو، لیکن اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں اٹھنے کا مطلب کہ تم ان سے نفرت اور ان سے دشمنی کرو، نہیں۔ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، لیکن انہاں نوں نصیحت کر دے رہو۔
ان کو نصیحت کرن دے بھی کئی معنی نے نا. نصیحت کرنے کا یہ معنی بالکل نہیں کہ ساتھ نصیحت کرو اور ساتھ ان کی ان چیزوں میں شریک بن جاؤ نا. نصیحت کرو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ طریقہ غلط ہے. یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، یہ بڑی مدلل بات ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، سارے دلائل دیکھ چکے ہو، نبی کی سنت کے حوالے دے چکے ہو، بس اب تمہارا کام ختم. شاید یہ بھی ڈر جائیں. یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں پیارے پیغمبر کی شریعت کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں حالانکہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل تماشا. کیا بنا رکھا ہے؟ کھیل تماشا. دل کیتا تے من لئی، نہ دل کیتا تے خیر، دل کیتا تے پڑھ لئی، نہ دل کیتا تے خیر، دل کیتا تے من لئی گل تے جیڑی تے نہ کیتا تے خیر. اے کیوں نہ انج کیتا؟ اللہ فرماندے ہیں غرتہم الحیات الدنیا، غرتہم الحیات الدنیا، غرتہم الحیات الدنیا. اس واسطے کہ اے لوگ دنیا دی زندگی وچ غرق ہو گئے، اے ڈوب گئے. انہاں نے دنیا دی دولت نو سب کوئی سمجھ لیا، انہاں نے دنیا دیاں عیاشیاں نو سب کوئی سمجھ لیا، انہاں نے دنیا دے مکاناں نو اپنا محل بنا لیا، انہاں نے دنیا نال پیار کر لیا. میرا محمد کریم انہاں نو دس آخرت دے مقابلے وچ اے دنیا تے دنیا دا ساز و سامان مچھر دے پر دے برابر بھی حیثیت نہیں رکھ. انہاں دنیا ہی سب کوئی سمجھ لئی، انہاں دنیا ہی سب کوئی سمجھ لئی. قرآن کہتا ہے غرتہم الحیات الدنیا، غرتہم الحیات الدنیا. انہوں نے دنیا کی زندگی میں غوطہ زن ہو گئے. اے بھی مل جائے، اے بھی مل جائے، اے بھی مل جائے تے اے بھی مل جائے، حلال ہے تاں بھی مل جائے، حرام ہے تاں بھی مل جائے، اپنا ہے تاں بھی آن دیو، پرایا ہے تاں بھی آن دیو، سیدھا سیدھا ہوندا ہے تاں بھی، او ولا کے آوے تاں بھی، دھوکھے نہ لاوے تاویں، ملاوٹ نہ لاوے تاویں، او میاں پانی پا کے آوے تاویں، او میاں رلا 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 کے آوے تاویں، جھوٹ بول کے آوے تاویں، جھوٹے فتوے بیچ کے آوے تاویں، دلائل وک جان تاویں، راتوں رات جج ویچ لئیے تاویں، وکیل وک جان تاویں، سرمایہ دار جیاں ملاوٹاں کرن تے تاویں. جیویں کیویں بھی دولت آنی چاہیے. محمد الرسول اللہ کی فرماندے نے او میرے صحابہ دنیا کماؤ صحیح، اللہ دی راہ تے لٹاؤ صحیح. اس واسطے دنیا دی محبت گرفتار نہ ہوئیو، کیونکہ میں محمد نو دسیا گیا ہے کہ بعض آون والے لوگ دنیا دے کتے بن کے آون گے. انہوں نے دنیا بڑی پیاری ہوئے گی، انہوں نے دنیا بڑی پیاری ہوئے گی، انہوں نے دنیا بڑی پیاری ہوئے گی. ایک ایک کرسی لین دی خاطر جائیداداں دات لا دیں گے. آگے لاؤ لاؤ، کروڑ لگتا جے کروڑ لا دیو، 10 کروڑ لگتا جے 10 کروڑ لا دیو، کرسی لب جائے انہاں تے میں سال چی بنا لاں گا، انہاں تے میں آیا کھلوتا کے
کرسی لب جائے کسے طریقے، کرسی لب جائے کسے طریقے، ضمیر ویچے لوکاں دے، بوئے کھڑکا کھڑکا کے پیکٹ کے ہوواں دے سٹ سٹ کے، بالٹیاں سٹ سٹ کے، تڑلے دیاں چیزاں سٹ سٹ کے، ضمیر خریدے لوکاں دے، ضمیر خریدے، کیوں؟ تاکہ اے کرسی لب جائے، انی کو جنی کرسی لب جائے۔ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ جس دن لبے او دن میری زندگی دا آخری بن جائے، یہ بھی کوئی لب جائے صحیح کسے طریقے۔ کئیاں روزے کھلائے سیٹاں لب جان، کوئی نہ لبیاں، اگلے سال اونا ایک بھی نہیں کھلایا، نا بس سیٹاں ہستے سی کہ ووٹ ہی کوئی نہیں دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جے دنیا، اے جے دنیا، اللہ دا قرآن کی کہندا غرتہم الحیات الدنیا، غرتہم الحیات الدنیا، اے دنیا لی زندگی وچ ڈوب گئے، غرق ہو گئے، لیکن او میرے نبی دیو سچے امتیو، میرے نبی نال سچی محبت کرن والے ہو، یاد رکھیو وذکر بہی، انہوں اس قرآن نال نصیحت کر دے رو، انہوں نصیحت کر دے رو۔ کیڑی جگہ توں، کیڑی شے نال؟ اللہ فرماندا ہے اس قرآن نال، انہوں نصیحت کرنی ہے قرآن نال، بابے دیاں کتاباں تو نہیں، میں رب دی کتاب تو نصیحت کر دے رو۔ ذکر بہی ان تبصل نفس بما کسبت، انج نہ ہووے، انج نہ ہووے، انج نہ ہووے کدرے پھس نہ جان اپنے کرتوتاں تو۔ تبصل یہ ابصال ہے، اور ابصال سے مضارع مجہول ہے، پکڑ جانا، گرفت میں آ جانا، جکڑ لینا، جکڑا جانا، جکڑا جانا۔ خوش فہم لوگ جدوں پھڑے جاننا، خوش فہمیاں ساریاں نکل جاندی۔ اللہ فرمایا انہاں نوں نصیحتاں کردے رہو، تے اے بھی انہاں نوں دس دئیو لیس لہا من دون اللہ، او میں جے پھڑ لواں تے چھڑا کوئی نہیں جے سکدا۔ اللہ کیدی گل پیا کرنا، کون نہیں چھڑا سکدا؟ تے قرآن دے الفاظ سنیو، ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا۔ اللہ کا نہ کوئی ولی، نہ کوئی شفیع، کوئی نہیں جے چھڑا سکتا۔ میں جے پھڑ لواں تے نبیاں وچوں بھی کسے دی طاقت نہیں، بلکہ سارے پیغمبر تے آپ تھڑ تھڑ کمدے پہ ہون گے۔ حضرت آدم کول جاوے گی انسانیت، بابا جی تساں ساڈے باپ ہو، اللہ کے سفارش کرو، حساب شروع کرے۔ حضرت آدم کہن گے کوئی نہ نفسی۔ حضرت ابراہیم کول جان گے، او بھی آکھن گے نفسی، ابراہیم نفسی، موسیٰ نفسی، عیسیٰ نفسی، نوح نفسی۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کول جاون گے، اللہ دے نبی فرماون گے ہاں ہاں میں ہی ہاں جڑا اللہ کے سفارش کرانگا، لیکن انج نہیں۔ اللہ دے نبی جاون گے اللہ دے عرش دے سامنے، 7 راتاں تے 7 دیاڑے سجدے وچ گر کے روندے رہن گے، اللہ دیاں حمداں تے ثناواں کردے رہن گے۔ پھر اللہ آپ آکھے گا ارفع رأسک یا محمد، او میرا سونا سر اٹھا، مانگ کی منگنا ہے؟ یا اللہ حساب شروع ہو جائے۔ اللہ حساب شروع کرے گا، لیکن اودوں منی جدوں آپ اختیار دیتا۔ دس بھائی
ایک یہ آندا ہے اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ، تے خواجہ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی خدا دی توہین کر چھڑی تے ایک انسان نو اللہ تو اتے کر چھڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدھا سیدھا لفظ اللہ کیا، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ او کائنات کے لوگوں، میری گرفت میں کوئی آ جائے، اللہ عباد الرحمن بندوں کی جب بات کرتے ہیں تو آپ نے سنا سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے راتوں کو میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے پروردگار عذاب جہنم سے بچائیو، کیوں؟ ان عذابہا کان غراما، تیرا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جس کو چمٹ جائے اللہ تیری رحمت نال چھڈیندا ہے، اونج بندہ نہیں چھٹ سکدا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔